بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم سماج سلیبس کے مطابق مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کی تشریح کریں گے. تو وہ لکھتے ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. وائے دیوانگی یہ شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی ہے یہاں. عشرت قتل گہے اہل تمنا، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. اور لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط. تو ہو اور آپ بسط رنگ گلستان ہونا. عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا. لذت ریش جگر نمغر کے نمکداں ہونا. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا. تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. دشوار کہتے ہیں مشکل کو. دیوانگی شوق، عشق کا پاگل پن، بے اختیار محبت. عشرت خوشی، قتل گاہ مقتل، قتل ہونے کی جگہ. اہل تمنا، اہل دل، عشاق، کوئی بھی معنی آپ اس کا لے سکتے ہیں. عید نظارہ، عید جیسی خوشی. یا عید کے چار شمشیر کہتے ہیں تلوار کو. عریاں ننگا ہونا، ایک تلوار کا نیام سے باہر ہونا. داغے تمنائے نشاط، خوشی کی آرزو کا داغ یا زخم. بسد رنگ گلستان ہونا، سو طرح سے خوشی منانا. پارہ دل، دل کا ٹکڑا یعنی دل. زخم تمنا کھانا. خواہش پوری نہ ہونا. ٹھیک ہو گیا جی.
سمجھ آ گئی؟ جی سر. ریشے جگر جگر کا زخم غر کے نمکداں ہونا، نمکدان میں ہونا یا زخموں پر نمک چھڑکنا. سر یہ فارسی کا لفظ ہے؟ جی یہ جفا اس کا مطلب ظلم، یہ وفا کا اپوزٹ ہے. ہائے کلمہ افسوس، زود پشیماں، زود کا مطلب جیسے زود ہضم ہوتا ہے ایسے زود پشیماں، جلد شرمندہ ہونے والا. پشیماں شرمندہ. افسوس، چلے جی یہ مشکل الفاظ ہوئے. اب ہم اس غزل کی باقاعدہ تشریح کی طرف آتے ہیں. تو پہلا ہی شعر، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. ہر کام کا آسان ہونا بڑی مشکل بات ہے. ہر کام جسے ہم آسان سمجھتے ہیں وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. ہر کام آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ہر کام آسان ہو جائے. بالکل ایسے ہی جس طرح ہر کام آسان نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہر آدمی کی قسمت میں بھی اچھا انسان ہونا نہیں ہے. یعنی ہر آدمی شکل آدم لے کر آنے والا آدمی تو ہے، لیکن انسانی خصائل سے دور ہے. اس لیے ہر آدمی کا انسان ہونا بھی بڑا مشکل کام ہے. جیسے ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، ایسے ہی ہر آدمی کا انسان ہونا بھی بڑا ہی مشکل کام ہے. کیوں کہ متسہل ہمیں جانو، میر تقی میر کہتے ہیں متسہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے. آدم کی نسبت سے آدمی تو ہو گیا، ہم ابن آدم ہو گئے، آدم کے بیٹے. لیکن جب تک ہمارے اندر انسانوں جیسی صفات نہیں ہے. انسانوں جیسی صفات کیا ہے؟ درد دل، لوگوں کے غم کو غم سمجھنا، لوگوں کے دکھ کا مداوع کرنا. حال ہی نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی نیندوں کو حرام کرنا پڑتا ہے. کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، کسی کی دکھوں کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی دکھ سہنے بھی پڑتے ہیں. لہذا انسانیت ہونا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آدمی کو ملک سے کیا نسبت ہے؟ آدمی کو ملک سے کیا نسبت؟ شان عرفہ ہے میری انسان کی. اور فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تاکید ہوتی ہے. میں مسجود پلائے مجھے انسان رہے، لیکن شاید وہاں نہ ہے. افسوس کر رہا ہے کہ بندہ یہی سمجھ رہا ہے شاید ہر کام آسان ہے. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے جس طرح آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے شکل آدم لے کر تو آ گئے، لیکن ہمارے اندر انسانوں جیسی صفات نہ پیدا ہو سکی. وہ انسانی صفات جو اللہ رب العالمین نے چاہی تھی جب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ زمین میں اپنا نائب بھیجو.
تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کیا ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری تحمید کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگر تسبیح و تحمید کی ہی بات ہوگی تو پھر فرشتے کافی تھے۔ اللہ نے انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، وہ خواجہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑیاں۔ انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچے، فکر کرے، ان کے دکھوں کو کم کرے۔ اور جس انسان کے اندر، جس بندے کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، وہ آدمی تو ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ شاید ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر انسانی صفات پیدا کر کے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور پہلے سے جو میں نے پڑھا تھا مت سہل ہمیں جانا، پھرتا ہے غلط برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ آدمی کو ملک سے کیا نسبت، شان عرفہ ہے امید انسان کی۔ شعر تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن چلے ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے کہ وائے دیوان کی یہ شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی ہے۔ یہ کیا بے اختیار محبت ہے، کیا اس کا پاگل پن ہے کہ ہر دم میرے دل میں ایک ہی خیال ہے محبوب کا، کیا اس کا پاگل پن ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر طرح کے خیال آتے ہیں، لیکن میری بھی کیا بے اختیار محبت ہے، کیا بے اختیار محبت ہے کہ ہر دم اسی کا خیال، اور پھر اسی کے خیال کا پیچھے کرتے ہوئے آپ جانا ادھر، کوچہ محبوب کی طرف جانا، اور آپ ہی حیران، پھر خود ہی حیران ہو جانا میں اور کوچہ محبوب میں۔ کیا عجیب لذت ہے اس شعر کے اندر۔ اس شعر کو ہم حقیقی اور مجازی دونوں معنوں سے لے سکتے ہیں۔ اگر ہم مجازی معنوں میں لیں گے تو شاید ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کی ہے جو ہر وقت محبوب کی محبت میں گرفتار ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے کوچہ محبوب میں جاتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو پھر کسی نے کیا کہا کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو شاید کوچہ محبوب میں جا کر حیران ہے کہ میں اور کوچہ محبوب میں، جیسے ہی کوچہ محبوب میں پہنچتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں اس کوچے میں کیسے پہنچ گیا۔ یہ تو ایک عام مجازی اسٹائل ہے۔ ہر عاشق جو بے اختیار محبت کرتا ہے، جو ٹوٹ کر چاہتا ہو اسے کسی کو، تو وہ اسی طرح کرتا ہے۔ لیکن اس کے حقیقی پہلوؤں کو جب دیکھا گیا تو پھر کیا خوبصورت، میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ کوئی اگر کوچہ محبوب میں پہنچ جائے
رب کی اور رب کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار کیا میں یہ حقیقی سین دیکھ رہا ہوں، یہ خانہ کعبہ اصلی ہے، یہ روضہ رسول اصلی ہے، کیا میں یہاں کہاں مجھ جیسا گناہگار، کہاں یہ ارض مقدس، کہاں یہ گندے قدم، کہاں یہ ارض مقدس، کہاں یہ گندے قدم، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے۔ تو پھر بندہ یہی سمجھتا ہے، میں نے تو ایسے ہی سمجھا میں اور یہاں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ بھی اپنی جب یہ غزل لکھ رہے ہوں گے تو کسی ایسی کیفیت کے اندر ہوں گے کہ وائے دیوان کی یہ شوق کہ ہر دم مجھ کو مجھے ہر دم محبوب کے خیال ہے، اور جب پوچھا ہے محبوب میں پہنچتا ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یہ وہی در ہے جس کے لیے میں تڑپتا تھا، جس کے لیے میں ہر وقت سوچ میں گھوم رہتا تھا، محبوب کا در اور کہاں میں۔ تو یہ کیفیت ہی انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجاز اور حقیقت کا عکاس کی شعر ہے، تو شاید اپنے جو ہے محبوب کے حوالے سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں محبوب کے قابل ہوں، لہٰذا کبھی تک کو در کے کھڑے رہے، کبھی تک کے در کو کھڑے رہے، کہیں کبھی آہ بھر کے چلے گئے، تیرے کوچے میں ہم آئے ہوئے تو ٹھہر ٹھہر کے گزر گئے۔ اس میں جو دوسرا رنگ میں نے پہلے وہ مجازی والا کہا تھا، اس میں اس سے کی عکاسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ کبھی تک کے در کو کھڑے رہے، کبھی آہ بھر کے چلے گئے، تیرے کوچے میں ہم آئے بھی تو ٹھہر ٹھہر کے چلے گئے۔ اور مجھے میں نے دوسرا کہا تھا کہ کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ گندے قدم، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ تو اس طرح ملی بھی کیفیت اس سیرت کے اندر میں نظر آتی ہے۔ تیسرا شعر کہ عشرت قتل کرے آگے تمنا محفوظ، قتل گاہ کے اندر جا کر جو عشاق کو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی کیا بات ہے، وہ نہ پوچھو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہاں سوچنے میں یہ بات ہے کہ قتل گاہ کے اندر جا کر بندہ خوش ہوتا ہے، یقیناً وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن شاید نے ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کی ہے جو قتل گاہ میں جا کر خوش ہو رہا ہے۔ عشرت قتل گاہ یعنی تمنا مت پوچھ، اس شاخ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ مت پوچھو، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق کا تعلق، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ عشرت قتل گیا ہے تمنا، عید نظارہ ہے شمشیر کا اٹھنا ہونا، جب محبوب کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھتے ہیں نا، بے نیام تلوار، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ تلوار عید کا چاند ہوتی ہے۔ جس طرح سارا سال مہینہ روزے رکھنے کے بعد روزہ دار رات کو چھت پہ چڑھ کر چاند کا نظارہ کر لیتے ہیں، ایسے ہی وہ محبوب کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم تہو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں باپ لائیں گے کیا۔ میں اس کو اگر حقیقی انداز میں لے کے جاؤں تو وجہ یہ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس خواب میں میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جی انبیاء خواب سچ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں
عرض کرتے ابا جی جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اسے پورا کر دیجئے، آپ ہمیشہ مجھے سر جھکانے والوں میں۔ اب باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا ہے اور اس کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے۔ کوئی آج کا بیٹا ہوتا ہے تو یقیناً کہتا ہے ابا جی آپ کو پاگل ہو گئے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ بیٹا جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج میں جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو لہٰذا شاعر نے یہاں جو حقیقی اور مجازی معنی دونوں کا مجھے کمبینیشن یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ کرے جو قتل تو قاتل کو خون بہا دیجیے، کرے جو قتل تو قاتل کو خون بہا دیجیے، کٹے زبان کو خنجر کو مرحبا کیجیے۔ تو شاعر سمجھتے ہیں کہ آج محبوب کے ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو وہ مانگنے کے لیے تیار ہے، تو ہماری جان بھی جو ہے اس میں حاضر ہے، کیوں کہ یہ جان تو ایسے بھی جانی ہے، اگر محبوب کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا شاعر سمجھتے ہیں کہ محبوب کے ہاتھوں سے قتل سعادت بنتی ہے، اس لیے شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں تلوار جو ہے انہیں عید کے چاند کی طرح نظر آ رہی ہے۔ یہ ریلوے کے ساتھ جو نہیں گئے پوچھے سہانی آج وہاں ایسے کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا، اور کرے جو قتل تو قاتل کو خوب بہا دیجیے۔